دیکھیں حکومتیں اور اقوام متحدہ تو ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے۔ یو این او نے آج تک امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ یہ تو لوگ عوامی طور پر نکلے سارے پوری دنیا سے، تمام نان مسلم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے ناطے پر یہ کام اٹھایا، اور مسلمانوں کی تو ذمہ داری ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حاجی صاحب آپ دیکھیں کہ جو رسول ایک اونٹ کے بلبلنے پر، ایک اونٹ کے بلبلانے پہ تڑپ اٹھے اور اس کے مالک کو تنبیہ کی، آج ان کی امت کا ایک بڑا حصہ بلبلا رہا ہے، بھوک سے، زخموں سے، ظلم سے، تشدد سے، جبر سے، طرح سے وہ بلبلا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی۔ پیغام تو ہے کہ ہم سے پہلے ہم امت بنے، تمام جغرافیائی، علاقائی، لسانی، ہر قسم کی عصبیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ایک جسم واحد بنے، جسم واحد بن کر پوری دنیا میں جہاں مظلوم ہے، کشمیر ہو، برما ہو یا موجودہ یہ غزہ ہو، ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بلکہ دنیا میں اگر کسی غیر مسلم پر بھی ظلم ہوتا ہے تو مسلمان ہی اس کے لیے شجر سایہ دار ہوا کرتا ہے۔ امت کو متحد ہو کر ان مظلوموں کے لیے شجر سایہ دار بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حق ہے۔ میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں، کیا غزہ کے مسلمان یا کشمیر کے اور برما کے جہاں جہاں کہیں ظلم ہے، یہ مسلمان اس گلوبل ولیج کی 7 ارب انسانیت کا حصہ نہیں؟ کیا امت مسلمہ کا یہ حصہ نہیں؟ 2 ارب امت کا ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ تو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جس کے پاس جو ہمت ہے، مال کی ہے، زبان کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے، آج کل یہ بھی ایک طاقت ہے، رایا ماں مار کرتا ہے، ماحول بدل دیتا ہے، پورے ذہن بدل دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جو صلاحیت، جو قوت اور جو استطاعت دی ہے، وہ ان مظلوموں کی استعمال کرے تو وہ قیامت کے دن بچ سکتا ہے جواب دہی سے، ورنہ پھر ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا جواب تو دینا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو تو ہم یہی کہیں گے کہ سب کے سب اٹھ کھڑے اپنے اپنے ملکوں میں پرامن طریقے سے غزہ کے مظلوموں کے لیے رایا ماں مار کریں۔ اس گلوبل سمود فلوٹیلا کے جو اثرات ہیں، اللہ کرے وہ مثبت نکلیں، انجام بخیر ہو، اور غزہ کے مسلمانوں کی داد رسی ہو سکے۔ اور پوری انسانیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ماتھے پر ایک داغ ہے، یہ تاریخ کا ایک وہ داغ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ یورپ والے اس داغ کو مٹانے ہی نکلے ہیں، انسانیت کی محبت اور ہمدردی پر، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم اس وقت اس کی کسی نیگیٹو چیز پر نہیں جائیں گے، ہم نے پازیٹو چیزوں کو دیکھنا ہے، مثبت رخ دیکھنا ہے، اور پوری انسانیت کو اکٹھے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں کیا تھا؟ امن تھا، انصاف تھا، مظلوم کی داد رسی تھی۔ تو بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آج بھی مجھے اگر کوئی اس معاہدے کی طرف بلائے گا، یعنی امن کی طرف، انصاف کی طرف، عدل کی طرف، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی ایک عام اونٹ کے بلبلانے پر، یہ ہمارے رسول اللہ کی طرف تھی دنیا میں امن کی۔ تو انسانیت اور امت کو مل کر چاہیے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، علم کا پرچم بلند ہو، علم کے اور امن کے پرچم بلند ہو، ظلم اور جہالت کے پرچم سرنگوں ہوں۔ تو اسی میں دنیا کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے۔ بصورت دیگر یہ انسانیت کی بقا نہیں رہے گی، اور انسانیت اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ اور پوری دنیا کے جو لوگ جانوروں کے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غزہ میں 20 لاکھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مریضوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے،